حدیث پاک میں ہے علیکم بالشفاءین العسل والقرآن. ابن ماجہ میں روایت ہے کہ 2 شفا دینے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو. 2 ایسی چیزیں جو باعث شفا ہیں اس کو اپنے اوپر لازم کر لو. ایک شہد، ایک قرآن. شہد اور قرآن، ایک میں جسمانی شفا، ایک میں روحانی شفا. قرآن پاک میں ہے فیہ شفاء للناس. شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت کا سامان ہے. اور ایک جگہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن شفاء لما فی الصدور. قرآن پاک میں شفا ہی شفا ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت کریں دل کو شفا نصیب ہو جاتی. ایسی شفا باطنی نصیب ہوتی ہے اللہ کے کلام سے. عمل کریں تو دیکھیں یہ دلوں کے لیے شفا ہے. قرآن کہ گناہوں کی وجہ سے، بدنگاہی کی وجہ سے، عشق مجازی کی وجہ سے، لڑکیوں اور لونڈوں کے چکروں کی وجہ سے، یہ نیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم شفائے روحانی سے محروم ہیں. ایک حدیث پاک میں مضمون ہے کہ جو مہینے میں 3 دن صبح کے وقت میں شہد چاٹ لے گا وہ عظیم بلا سے محفوظ رہے گا، بڑی مصیبت سے محفوظ رہے گا. تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. فیہ شفاء للناس، ان لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. جسمانی شفا بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، روحانی شفا بھی نصیب فرمائے. ہمارا شعر ہے مریض الفت کرو تلاوت کلام مولا شفاء دل ہے. اور یہ قرآن پاک زخم دل پہ رکھ لے کہ اس جیسا کوئی مرہم نہیں ہے، کہ اس جیسا کوئی مرہم نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ظاہری شفایابی نصیب فرمائے، باطنی شفایابی نصیب فرمائے. ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب اس کا اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالی.